نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. ایمان کی تکمیل کے ذرائع پر بات چل رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی 3 قسموں کو بیان فرمایا، جس پر گزشتہ کل بات ہو رہی تھی کہ ایک تو وہ مومن ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور پھر انہوں نے کوئی شک و شبہ نہیں کیا، اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور کسی شک اور شبے میں مبتلا نہ ہوئے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کی ذات سے لوگوں کو اپنے اموال اور جانوں کے بارے میں امن حاصل ہے، یعنی ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، ایذا نہیں پہنچتی، کسی کے مال کا نقصان نہیں ہوتا، کسی کی جان کا نقصان نہیں ہوتا، تو لوگ ان سے امن حاصل کرتے ہیں. یہ دوسرے قسم کے مومن ہیں. اور تیسرے وہ بیان فرمایا کہ اگر کسی چیز نے کبھی انہیں لالچ اور طمع میں مبتلا کیا، کوئی لالچ اور طمع نے ان کو گھیرا، تو اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا، یعنی اس لالچ کو اختیار نہ کیا بلکہ اللہ کو راضی کیا اور اس لالچ میں آ کر کسی ناجائز چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. ابھی آگے ہے ایمان کی افضل ترین حالت کون سی ہے. ایمان کے درجات ہیں. ایک تو ہے نفس ایمان کہ آدمی نے دل کی سچائی کے ساتھ کلمہ پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، اور پھر اس ایمان کے جو تقاضے ہیں، ایمان مفصل ہے، اس کا عقیدہ دل کے اندر رکھا، ایک ایک چیز کو صحیح مانا، تو اسے نفس ایمان تو حاصل ہو گیا. لیکن اس کے بعد ایمان کے ساتھ ایمان کو ترقی دینے والی چیز جو ہے وہ اعمال صالحہ ہے. اس اعمال صالحہ کے لیے کہ انسان اس عمل صالح کو کیسے اختیار کرے، تو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی سب سے افضل ترین حالت یہ ہے، ایمان کی سب سے افضل ترین حالت یہ ہے کہ یہ استحضار تمہارے قلب و دماغ میں پیوست ہو جائے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. بس یہ استحضار اگر دل دماغ میں پیوست ہو جائے تو پھر انسان کسی برائی کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ اللہ ساتھ ہے، اللہ موجود ہے. تو اللہ کے ہوتے ہوئے پھر کیسے گناہ کیا جائے، کیسے کسی برائی کے قریب جائے. اور اسی طرح سے جب کسی نیکی کا موقع آتا ہے تو اس سے وہ نیکی فوت نہیں ہوتی، نیکی ترک نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے. تو نیکی کے کرنے میں بھی اور گناہ سے بچنے میں یہ استحضار اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ ایمان کی سب سے افضل ترین حالت ہے کہ ایسی حالت اور ایسا استحضار قائم ہو جائے.
اور یہ استحضار صحابہ کو قائم ہوا۔ ایک تو صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس وقت یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت اور دوزخ ہمارے سامنے ہے، لیکن جب یہاں سے چلے جاتے ہیں اپنے گھر پر، اپنے کام پر، دنیا کے مشاغل میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت نہیں رہتی۔ اب یہ کیا تھا کہ اس صحبت کی برکت کا یہ اثر تھا کہ جنت اور دوزخ سامنے نظر آتی تھی۔ یعنی سامنے نظر آنے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت اور دوزخ سامنے آ جاتی تھی، اس کا استحضار ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا کہ جیسے وہ نظروں کے سامنے ہے۔ لیکن جب یہاں سے جاتے ہیں تو پھر یہ حالت نہیں رہتی۔ تو یہ اس صحبت بابرکت کا اثر تھا کہ استحضار قائم ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وہ حالت جو میری مجلس میں، میری قربت میں ہوتی ہے، میری صحبت میں ہوتی ہے، اگر یہ حالت یہاں سے جا کر بھی باقی رہے، باہر جا کر بھی یہی کیفیت رہے، تو پھر سڑکوں پر، راستوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ حالت نہیں رہتی۔ لیکن یہ استحضار صحابہ میں اس درجے قائم ہوا کہ پھر اپنی بیویوں کے حقوق کا ادا کرنا مشکل ہو گیا، قضاء حاجت کے لیے سطر کا کھولنا مشکل ہو گیا، اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ یعنی یہ استحضار اس درجے قائم ہوا کہ یہ حدیث احسان جو ہے نا، کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح سے کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی مجلس میں آئے، اور اس طرح سے آئے کہ انسانی شکل و صورت میں، اور آ کر آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور اس طرح سے بیٹھے کہ گھٹنوں سے گھٹنے بھی ملا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہوئی کہ یہ آدمی آنے والا ایک نو وارد ہے جسے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن کپڑے بھی اس کے بڑے صاف ستھرے ہیں، کوئی سفر کی مشقت، کوئی سفر کا گرد و غبار بھی نظر نہیں آتا۔ ایک آدمی سفر طے کر کے آئے تو اس کے بدن پر، کپڑوں پر گرد و غبار بھی ہوتا ہے، تو کپڑے بھی اس کے صاف شفاف ہیں، لیکن دیکھا بھی پہلی مرتبہ، ہے بھی اجنبی۔ اور پھر آ کر اس طریقے سے بیٹھا کہ اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، بے تکلفی بھی ایسی بے تکلفی، اور پھر اس کے بعد سوال کیا کہ مجھے اس بات کی خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ آپ نے اسلام کی تعریف بیان کی، ایمان کی تعریف بیان کی، لیکن تیسرا جو سوال کیا کہ یہ احسان کیا ہے، تو احسان کی تعریف آپ نے بیان کی کہ اللہ کی عبادت تو اس طرح سے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور عجیب کیفیت یہ تھی کہ جب وہ سوال کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو اس جواب کی تصدیق بھی کرتا جاتا کہ صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ تو صحابہ کو اور حیرت ہوتی کہ سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں تصدیق بھی کرتا جاتا ہے، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ اور جب وہ شخص چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا بھی کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تھے، کہ جو تمہارے سوالوں کا جواب، ایسے سوال جو تم نہیں کر سکتے تھے یا جن کے جواب تمہیں چاہیے تھے، تو اللہ نے جبرائیل کو ایک انسانی شکل میں بھیجا، انہوں نے یہ سوال کیے اور اس کے ذریعے سے صحابہ کو وہ جواب ملے۔ تو تیسری بات جو ہے کہ احسان کیا ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تو اللہ کو دیکھتا تو کیسی عبادت کرتا؟ اب تو اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، تو جب وہ تجھے دیکھ رہا ہے
تو تجھے ایسی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اپنی زندگی ایسی ہی گزارنی چاہیے جیسی اس وقت گزارتا جب اللہ تجھے دیکھ رہا ہوتا، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے لیکن تو اسے نہیں دیکھ رہا۔ تو یہ استحضار قائم ہو جائے، اور یہی مراقبہ مشائخ کے یہاں کرایا جاتا ہے کہ اس بات کا استحضار قائم کرو خلوت میں، جلوت میں، مجمع میں، تنہائی میں، کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے ہر قول سے، فعل سے، حرکت سے وہ واقف بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ اب کسی کی سمجھ میں آئی یا نہ آئے، لیکن آج کی جدید سائنس نے بہت سی چیزوں کو آسانی سے سمجھا دیا کہ جب آدمی اس چیز کا دھیان رکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس استحضار کی وجہ سے بہت سی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے، جیسے آج کے زمانے میں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ اب چاہے وہ کیمرے کی آنکھ تو اسے دیکھ رہی ہے، لیکن پیچھے کوئی بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ لیکن ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے کہ سرکاری اداروں میں، دفاتر میں، پرائیویٹ جگہوں پر، دکانوں پر اب مانیٹرنگ کے لیے، نگرانی کے لیے کیمرے لگا دیے جاتے ہیں۔ اب کام کرنے والا جو ماتحت ہے، ملازم ہے، بس اسے اس چیز کا ڈر ہے کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، کہیں مالک اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوگا، تو وہ اپنے کام کو صحیح انجام دیتا ہے، غلطی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی کوتاہی ہو جائے، جیسے بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز ہوتے ہیں، وہاں پہ کیش کاؤنٹر ہوتے ہیں، اور اس کیش کاؤنٹر پہ کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ اب اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، نگرانی ہو رہی ہے۔ ایک جگہ کیش کاؤنٹر پہ کام کرنے والی ایک خاتون نے کسی سے پیسے لیے، پیسے لے کر نیچے گرائے، اور نیچے گرا کر اس سے پیسوں میں کچھ بددیانتی کی، اور بعد میں وہ پیسے اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لیے۔ اب اس شخص کے ساتھ جو واقعہ ہے اس نے شکایت کر دی، کیونکہ بڑے ادارے، بڑے شاپنگ سینٹر ہوتے ہیں، کسٹمر کیئر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو فوراً کیمرے کو ریورس کیا گیا، دیکھا گیا، تو اس کی جو کیش کاؤنٹر پر جو لڑکی بیٹھی تھی اس کی غلطی پکڑی گئی، چوری پکڑی گئی، کہ اس نے پہلے وہ پیسے نیچے گرائے، پھر اس کے ساتھ کہا کہ نہیں اتنے نہیں، اتنے دیے، جو بھی کچھ کیا، اور بعد میں وہ اٹھا کر اپنے پرس میں رکھ لیے، تو پکڑی گئی چوری۔ اسی طرح سے جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں تو یہ بھی سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر کل قیامت کے دن اگر کوئی انکار کرے کہ جی میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، اب وہ چاہے دانستہ انکار کرے یا بھول چکا ہو کہ میں نے یہ کچھ کیا بھی تھا، نہیں کیا تھا، تو پھر وہاں پر بھی اس کی فلم چلا دی جائے گی، سب اس کو ریورس کر کے دکھا دیا جائے گا کہ کب تو نے کیا کیا تھا۔ اور یہ زندگی کی فلم ایسی فلم ہوگی جو ریکارڈ ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ہو رہی ہے، کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، کراچی میں، فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرما دیں کہ ہم اس میدان حشر میں جہاں ساری خلقت جمع ہے، بس تمہاری زندگی کی فلم چلا دیتے ہیں اور اس کے بعد تمہیں جنت دے دیتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ فلم چلے گی، تو فرمایا کہ کوئی اپنی زندگی کی فلم چلوانے پر آمادہ نہیں ہوگا، وہ یہ تو کہے گا کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے لیکن میری زندگی کی فلم نہ چلائی جائے۔ لیکن ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ فلم بن رہی ہے، خلوت میں، تنہائی میں۔ آج ایک برا ساتھی یہ موبائل فون ہے، یہ برا ساتھی ہے، ضرورت سے انکار نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ جو اس کا استعمال ہے بلا ضرورت کے ہے۔ اور ایک دھوکہ ذہن کے اندر ہے کہ اس اسمارٹ فون کے ساتھ خلوت ہے، تنہائی ہے، اور یہ برا ساتھی ہے، اور دھوکہ یہ ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، اب اپنی خلوت کو ناپاک کر رہا ہے، اپنے خیالات کو پراگندہ کر رہا ہے، اور ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے بے حیائی انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔
حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے، انسان کی شرم کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور پھر اس شرم اور حیا کے رخصت ہونے کے بعد پھر انسان جو چاہے کر گزرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ حیا رخصت ہو جاتی ہے، یہ اندر کی جو حیا ہے نا، یہ رخصت ہو جاتی ہے، پھر جو چاہے انسان کر گزرے، پھر اس سے کچھ بعید نہیں ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، اگر اس کی حقیقت کے اندر انسان غور کرے، جب اس سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی برائی ہوتی ہے، کسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، پہلے اس کی حیا رخصت ہوتی ہے، بعد میں اس سے غلطی ہوتی ہے۔ پہلے حیا جاتی ہے۔ ایک بیٹا اگر باپ کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے، باپ کے ساتھ غصے کا برتاؤ کرتا ہے، پہلے وہ بے حیا ہوتا ہے، اس کی حیا پہلے جاتی ہے، بعد میں وہ برتاؤ کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر حیا ہوتی، شرم ہوتی، کبھی اس کی زبان نہ کھلتی، تو پہلے حیا گئی ہے۔ ایک آدمی آنکھ سے بد نظری کرتا ہے، نظر شہوت سے کسی کو دیکھتا ہے، تو پہلے اس آنکھ کی حیا جاتی ہے، بعد میں اس سے برائی کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اگر اس کی آنکھ کے اندر حیا ہوتی تو کبھی بھی اس کی نظر اٹھی نہ ہوتی، بلکہ یہ جھکی ہوتی۔ حیا ہوتی نا، تو حیا نظر کو جھکا دیتی ہے۔ حیا کسی کی عزت اور آبرو پر نظر نہیں ڈالنے دیتی، کیونکہ جیسے اسے اپنی عزت اور آبرو پیاری ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے کی عزت اور آبرو کا بھی احترام ہوتا ہے۔ کہ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن اور بیٹی کو کوئی گھورے، کوئی تکے، کوئی شہوت کی نظر سے دیکھے، کوئی آدمی نہیں چاہتا۔ تو جو معیار اپنے لیے ہے، بھئی وہ معیار دوسروں کے لیے بھی تو ہونا چاہیے، اور جو چیز آپ اپنے لیے چاہتے ہو تو پھر دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ تو پھر کسی کی بہن اور بیٹی پر کیوں ایسی نگاہ ڈالتے ہو، کیوں اسے گھورتے ہو، تکتے ہو؟ پتہ یہ چلا کہ حیا کا جنازہ اندر سے نکل گیا، حیا اندر سے رخصت ہو گئی، جبھی تو یہ حرکت کر رہا ہے۔ اگر حیا ہوتی تو اس کی آنکھوں کے اندر بھی حیا ہوتی، اور وہ حیا اس کی آنکھ کو اٹھنے نہ دیتی، اس کی نظر کو فوراً جھکا دیتی، کیونکہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ نافرمانی اور گناہ کے موقع پر اپنے کو اللہ کی نافرمانی سے روک۔ اسی طرح انسان سوچتا چلا جائے کہ یہ حیا کتنا قیمتی جوہر ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہر انسان کے دل میں یہ جوہر رکھا ہے۔ اسی طرح انسان سوچے کہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر کوئی اس کا محسن ہوگا جس کے احسانات کتنے ہیں، لا تعد ولا تحصى، کہ نہ گن سکتا ہے نہ شمار کر سکتا ہے، اللہ کے اتنے احسانات ہیں۔ تو محسن کے آگے، محسن کے سامنے انسان کی گردن جھک جاتی ہے، اس کے سامنے گردن اٹھتی نہیں ہے۔ نافرمانی کا تصور تو بہت دور کی بات ہے، ارے گردن بھی اوپر نہیں ہوتی، کیوں کہ محسن ہے۔ آواز بھی اونچی نہیں ہوتی، کس لیے کہ محسن ہے۔ اور دنیا میں محسنین کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے کہ کوئی زندگی میں چھوٹا سا بھی احسان کر دے، آدمی ساری زندگی مانتا ہے کہ بھئی یہ میرا محسن ہے، اس کا مجھ پر احسان ہے، کسی مشکل میں اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پہلے جو ایک حیا کا ایک رشتہ تھا، حیا کا ایک تعلق تھا اللہ اور بندے کے درمیان، وہ حیا پہلے ختم ہوتی ہے، بعد میں یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بعد میں یہ گناہ کرتا ہے، حیا اندر سے چلی جاتی ہے، اور پھر اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے، ارے تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، جو چاہے کرنا ہے کر لے۔ تو اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ ہم تمہاری نظروں کی خیانت کو بھی پہچانتے ہیں اور دل میں چھپے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تو ہمیں باخبر کر رہا ہے کہ تم اس کے سیٹلائٹ کے اندر ہو، اس سے باہر نہیں ہو،
ہر وقت تم اس کی کیمروں کے اندر ہو اور ریکارڈنگ تمہاری ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا دنیا میں کیسے سیٹلائٹ ہوتے ہیں کہ کسی کی آنکھ نے سیٹلائٹ کو نہیں دیکھا، کہاں اوپر ہزاروں میل کے فاصلے پر، اور وہاں سے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی تصویریں لے کر بھیجتے رہتے ہیں۔ جاسوسی ہوتی ہے، پیغام رسانی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ کا سیٹلائٹ کیسا ہوگا، اس کی ریکارڈنگ کیسی ہوگی؟ تو ایک لمحے کے لیے بھی انسان اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس استحضار کو جب آدمی قائم رکھتا ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی افضل ترین حالت کو بیان کیا۔ کیا ہے کہ یہ استحضار تمہارے دل دماغ میں قلب میں پیوست ہو جائے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، تنہائی میں ہو، مجمع میں ہو، کسی جنگل میں ہو، غار و کوہ میں ہو، کہیں پر بھی ہو، کسی سمندر کی تہہ میں بھی ہو یا پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، کہیں پر بھی ہو، لیکن تمہارے دل دماغ میں یہ استحضار ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کہتا ہے ہم تو تمہاری رگ جان، یہ جو انسان کی رگ جان ہے نا، شہ رگ جو ہوتی ہے، اللہ کہتا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تو اتنی قربت کا ہمیں بتلا رہا ہے کہ میں تو تم سے اتنا قریب ہوں، تو تمہیں یہ دھوکہ کیسے لگا کہ اللہ سے ہم کہیں دور ہیں، اللہ کی نظروں سے پوشیدہ ہیں؟ تو یہی وہ استحضار ہے جو صحابہ کے اندر قائم ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب تو بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے کہ سطر کیسے کھولیں، قضاء حاجت کے لیے سطر نہیں کھول سکتے کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی، فرمایا کہ اس وقت یہ سوچ لیا کرو، اس وقت کا یہی حق ہے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے بیوی کا حق ادا کرنا ہے، قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہے، اس وقت کا یہی حق ہے۔ آپ نے تسلی فرمائی، ورنہ یہ استحضار اس درجے کا قائم ہوا۔ بہت سے اولیاء امت کے واقعات میں آتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، اس وجہ سے کہ جب اللہ موجود ہے تو پاؤں کیسے پھیلائیں۔ ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ پر ایک طویل عرصے تک یہ کیفیت غالب رہی کہ پاؤں ہمیشہ سکیڑ کر سوتے تھے کہ اللہ موجود ہے تو پھر پاؤں پھیلا کر کیسے سویا جائے، بے ادبی معلوم ہوتی ہے، یعنی استحضار اس درجے بڑھ جاتا ہے۔ ورنہ پاؤں پھیلا کر سونا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن استحضار اور ادب کی بات ہے، اور ادب کے ضابطے کچھ اور ہوا کرتے ہیں، اسے عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھا جاتا۔ ایک طویل عرصہ ایسے گزرا کہ پاؤں نہیں پھیلاتے تھے۔ پھر اطباء نے کہا کہ حضرت اگر آپ نے اسی طرح سے پیروں کو سکیڑ کر رکھا تو معذوری ہو جائے گی، جسم کی ساخت میں فرق آ جائے گا، اس لیے یہ بھی جسم کا حق ہے کہ سونے کے وقت جس طرح سونے کا طریقہ ہے ایسے سویا جائے۔ تو اطباء کے مجبور کرنے پر پیر سیدھے کر کے سوتے تھے، ورنہ ایک مدت تک پیروں کو سکیڑ کر سوتے تھے۔ کیا تھا؟ یہ استحضار تھا۔ اور جب یہ استحضار کامل درجے کے اندر آ جاتا ہے تو پھر ہر جگہ ہر موقع پر اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ گلشن میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو ہے، پھر ہر چیز میں اسے محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کی صفات کا، اس کے کمال کا، ہر چیز کے اندر وہ جلوہ نظر آتا ہے۔ جیسے ایک اللہ والوں نے اپنے مریدین کا امتحان لیا کہ خانقاہ میں مریدین آتے ہیں، ہر ایک کی استعداد الگ الگ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کی زمین نرم ہوتی ہے، اس کے اندر چیزیں جلدی جذب ہونے لگتی ہیں۔ بہت سے لوگ اس دل کی زمین پر محنت نہیں کرتے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں اللہ والوں سے تعلق کیے ہوئے، لیکن زندگی میں تبدیلی نہیں آتی کیونکہ اس دل کی زمین پر محنت نہیں کرتے۔ اور جہاں محنت ہو، بس یہ زمین پھر ایسی نرم ہے کہ بیج ڈالو تو فصل لگتی ہے، اللہ کی محبت کی فصل لگتی ہے۔ تو ایک مرید خانقاہ میں آیا، کچھ عرصے رہا، شیخ کی طرف سے اجازت بھی ہو گئی، تو کچھ کے دل میں ایک حسد سا پیدا ہونے لگا کہ یہ تو ابھی آیا تھا اور اس کے ساتھ بڑی نظر کرم ہو گئی۔
تو شیخ نے سب سے کہا کہ بھائی ایک ایک کبوتر دیا، ایک ایک چھری ہاتھ میں دی کہ جاؤ کبوتر کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں کوئی نہ دیکھے۔ چلے گئے اور چھپ چھپا کر ذبح کر کے لے آئے۔ کہا جی ایسی جگہ ذبح کر کے لائے کہ کوئی کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن ایک مرید ایسا تھا کہ جس کے دل کے اندر وہی جس پر نظر کرم تھی، کہ جس کے دل کے اندر یہ مراقبہ راسخ ہو چکا تھا، وہ کبوتر اور چھری واپس لے آیا اور لا کر شیخ کو پیش کر دی۔ کہا جی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر وہ نہ ہو، پھر کہاں ذبح کرتا، یہ آپ کا کبوتر، یہ آپ کی چھری۔ اب شیخ نے کہا کہ دیکھو اس سے تم حسد کرتے تھے، یہ ہے وہ چیز کہ جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، جس کے اندر طلب سچی ہو، جو اپنے کو بدلنا چاہے، تو پھر فیض ہمیشہ نشیب کی طرف جاتا ہے، فیض ہم اونچائی کی طرف نہیں جاتا، کہ جو اپنے کو مٹاتا ہے، عاجزی کو اختیار کرتا ہے، اس دل کی زمین کو نرم کرتا ہے، یعنی تواضع کے ذریعے سے، صبر و شکر کے ذریعے سے، پھر اللہ والوں کا فیض ادھر منتقل ہوتا ہے۔ تو اس استحضار کو بھائی قائم رکھنا چاہیے۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب کسی گناہ کا موقع آئے، نفس تو کہتا ہے کہ کر لے، نفس کو مزہ آتا ہے نا، لذت آتی ہے، اور شیطان بھی کہتا ہے کہ کر لے، بعد میں توبہ کر لینا۔ تو نفس بھی بہکاتا ہے، شیطان بھی بہکاتا ہے، کر لے۔ شیطان تو اللہ کو ناراض کر کے خوش ہوتا ہے نا، کہ یہ بندہ اللہ کو ناراض کرے، اس کی خوشی ہے، اور نفس کو اس کے اندر لذت اور مزہ آتا ہے۔ اب یہاں بچنے کا کیا راستہ ہے، بچنے کی کیا صورت ہے؟ کہ فوراً اس استحضار کو قائم کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری اللہ ناظری۔ اور جس وقت یہ استحضار قائم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، بس وہی گھڑی ہوتی ہے کہ دل کے اندر ایک ڈر اور خوف آتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے پھر کیسے گناہ کروں، آدمی گناہ سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ اس پر کئی واقعات انشاءاللہ پھر عرض کروں گا، لیکن یہ استحضار، یہ مراقبہ اور اس مراقبے پر محنت کرنا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دھیان قائم کرنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، چلتے پھرتے ہر وقت اس سوچ کو اپنے اوپر غالب کرنا۔ ایک وقت آتا ہے کہ شروع کے اندر یہ کام بتکلف ہوتا ہے، تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے، کیا بھول گیا، کیا بھول گیا، پھر یاد کیا پھر بھول گیا، لیکن جب کرتا رہتا ہے محنت کرتا رہتا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ استحضار بڑھنے لگتا ہے اور بھول کم ہونے لگتی ہے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ ہر جگہ ہر موقع پر جیسے کوئی نفس نے شرارت کی، کوئی شیطان نے بہکایا، فوراً یہ استحضار آیا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ موجود ہے، پھر کیسے گناہ کروں؟ تو آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ تو اس مراقبے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کہ اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما،
یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی ذات عالی کا استحضار ہمیں نصیب فرما، مراقبہ احسانی میں یا اللہ ہمیں رسوخ اور کمال عطا فرما، یا اللہ خلوت میں، جلوت میں، مجمع میں، تنہائی میں، یا اللہ ہر موقع پر، یا اللہ گھر میں، گھر سے باہر، یا اللہ تجارت پر، ملازمت پر، ہر جگہ یا اللہ اس استحضار کو ہمارے اندر بیدار فرما، اس میں رسوخ اور کمال عطا فرما، یا اللہ ہر قسم کی نیکیوں کا کرنا آسان فرما، گناہوں سے بچنا یا اللہ آسان فرما، یا اللہ احسانی کیفیت کو ہمارے قلوب پر غالب فرما، اور ایمان کا یا اللہ یہ افضل درجہ اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم حاصل نہیں کر سکتے، اے اللہ تو اپنی مدد اور نصرت کو ہمارے شامل حال فرما، اس مراقبہ احسانی میں ہمیں رسوخ اور کمال عطا فرما، نیکی کا کرنا بھی آسان ہو جائے، اے اللہ گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے، یا اللہ قدم قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں، اپنی تائید اور نصرت یا اللہ ہمارے شامل حال فرما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک میں یا اللہ استحکام عطا فرما، یا اللہ اس ملک کو امن کا